بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے جانا کہ جب انسان زنا کے راستے پر چلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، غیر محرموں سے تعلقات قائم کرتا ہے، اور پھر اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ ایسی ویب سائٹس وزٹ کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان ان راستوں پہ چلتا ہے، یعنی شیطان کا راستہ، زنا کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، تو اس راستے میں اس کے لیے کیا کیا خطرات ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ آخر کیوں انسان بے حیائی کے راستے پر جا پڑتا ہے، کیوں انسان زنا کے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زنا کے راستے پر لے چلنے میں مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زنا کے راستے پر چلنے میں مدد کرتی ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر وہ زنا کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تمام اچھی چیزوں کی جڑ ہے، اور ایمان کی کمزوری تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایمان دراصل انسان کے دل میں موجود وہ چٹان ہے کہ جس میں شہوتیں، خواہشات اور شیطان کی پیروی، یہ ساری چیزیں آ کر ٹکراتی ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں موجود ایمان کی یہ چٹان مضبوط ہوتی ہے تو وہ خواہشات ٹکرا کر خود بخود چور چور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کے دل میں ایمان ہی کمزور ہو تو وہ ایمان خود بخود سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور پھر دل کے اندر خواہشات اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ پھر انسان اپنے دل سے شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے لگتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر انسان اللہ رب العزت کے راستے پر چلے گا، اور جیسے جیسے جوں ایمان کمزور ہوتا جائے گا انسان راہ راست سے ہٹتا چلا جائے گا، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر بری راہوں پر چلنے لگے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے تعلق سے، زنا اور ایمان کا جو آپسی تعلق ہے وہ بیان فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا اور ایمان میں ایسی تضاد ہے کہ جیسے انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، وہ ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان بسا اوقات نکل چکتا ہے زنا کرتے وقت۔ اور میں جس زنا کی بات کر رہا ہوں صرف جسمانی ہی زنا نہیں، بلکہ زنا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ، آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، زبان کا زنا ہو، ہاتھ پاؤں کا زنا ہو، انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیال کا زنا ہو، یہ تمام کی تمام زنا کی جو بھی شکلیں اور صورتیں ہیں، دراصل یہ ساری چیزیں آتی ہی تب ہیں جب انسان کا ایمان کمزور پڑ جائے، اور جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوگا زنا اور زنا کے خیالات ختم ہوں گے، پھر اس کی آنکھیں زنا نہیں کریں گی، پھر اس کے کانوں کو زنا کی خواہش نہیں ہوگی، پھر اس کی زبان زنا والی بولیاں نہیں بولیں گی، پھر اس کے ہاتھ زنا نہیں کریں گے، پھر اس کا موبائل بھی محفوظ رہے گا، پھر وہ تنہائیوں کے گناہ سے بچ جائے گا جب انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، ایمان والے بندے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کپ کپا جاتا ہے، یعنی طرح اندر سے ایک طرح کے سرور کی کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت، اور اس خوشی کی کیفیت کے اندر خوف کے بھی ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، خوف کی، ڈر کی اور خوشی کی جو ایک مجموعی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں
دیکھیں صبح سے شام تک ہم کون کون سے کام کر رہے ہیں، اور میں آپ سے ذاتی طور پر پرسنلی یہ کہوں گا، یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کبھی کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر آج سے میری گزارش ہوگی آپ سے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، کم از کم اتنا سا وقت آپ قرآن شریف کے ساتھ گزاریں۔ آپ چاہیں تو اس وقت میں قرآن پاک کی یوں ہی تلاوت کریں، اس سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھے گی، اور بہتر ہوگا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہر شخص نہیں پڑھ سکتا۔ اس بے بنیاد بات کو اپنے دل سے نکال دیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے کچھ ایسے لوگ خاص نہیں کیے ہیں، یہی لوگ قرآن پاک میں موجود ہدایت دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ قرآن اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے جو قرآن آپ پر اتارا ہے یہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، اس میں ہر چیز واضح طور پر، کھلے طور پر موجود ہے۔ اور جو احکام کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اب نماز کی ساری تشریحات، نماز کے ارکان، نماز کے اوراد، اور نماز میں موجود تمام فرائض، واجبات، سنن، آداب، مستحبات، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت سے ملیں گی۔ لیکن قرآن پاک میں جو وہ آیتیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، جن میں احکام کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو سبھی پڑھ سکتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں، تو آپ 20-30 منٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ وقت نکالیں، اور اس وقت میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، چاہے تلاوت کریں، جو آپ کو سہولت ہو، جو آپ کی طبیعت چاہے۔ کبھی آپ کا دل چاہا تو آپ وقت کو تھوڑا بڑھا لیں، کبھی طبیعت چاہے تو صرف تلاوت کر لیں، کبھی طبیعت چاہے تو ترجمہ دیکھ لیں، کبھی طبیعت چاہے تو تفسیر دیکھ لیں۔ اس طرح سے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہوں گی۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو پھر ہمارے ایمان کی کیفیت بڑھے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت خود سے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایمان کو بڑھانے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ایمان کو بڑھاتا ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنا کریں، ممکن ہو سکے آپ ترجمے بھی سنا کریں، آپ تفسیر بھی سنیں۔ اس طرح سے ایمان کی کیفیت بڑھے گی، ایمان کی کیفیت مضبوط ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور جب بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ دل میں اس چٹان کی طرح بن جاتا ہے، جہاں خواہشیں آتی ہیں تو خود چکناچور ہو جاتی ہیں، جہاں شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو وہ وسوسے خود چور چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں موجود ایمان کو اسی مضبوط چٹان کی طرح بنانا ہوگا، اور اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت سننا، قرآن پاک کی تفسیر کو سننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، صحابہ کرام کے حالات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، فکر کرنا، ان سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی آیات میں یعنی اللہ کی موجود نشانیوں میں غور کریں گے، جو آسمانوں میں نشانیاں ہیں، زمینوں میں نشانیاں ہیں، خود ہماری ذات میں اللہ نے لاکھوں کروڑوں نشانیاں رکھی ہیں، جب ہم ان میں غور کریں گے اللہ نے یہ کیسے بنایا، یہ کیسے بنایا، یہ کیسے بنایا، تو ہمارا ایمان مضبوط ترین ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوگا، زنا کا راستہ مشکل ہو جائے گا، حلال کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو زنا کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے ایمان کی کمزوری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ رہے، اور کمزوری کی وجہ سے ہم زنا کے راستے پر نہ چل پڑیں۔
ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہم زنا کے راستے سے بچے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔